ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مبتدا اور خبر کے بارے میں. ٹھیک ہے، مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں، مبتدا کی تعریف، خبر کی تعریف، مبتدا خبر کے بنیادی اصول، مبتدا خبر کے درمیان جو باہمی نسبت ہے، مبتدا خبر کی اتنے مثال ہے، اور اس کا اعراب، خبر کا اعراب، مبتدا کا معرفہ ہونا. ٹھیک ہے، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ پھر کیا ہے، کیا مبتدا معرفہ ہونا ضروری ہے، نکرہ کب بن سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. نکرہ کی مثال ہے. خبر کی پھر اقسام، خبر کی 3 اقسام ہیں: خبر مفرد، خبر جملہ اور خبر شبہ جملہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلا ہے اس کی تعریف. تعریف کیا ہے؟ تعریف، مبتدا کی تعریف آسان ہے کہ اس نے کوئی تعریف نہیں کی، بس لکھا ہے کہ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، اور مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں. ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم. ایک عامل معنوی کیا ہوتی ہے؟ عامل معنوی سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ عامل جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک عامل ہوتا ہے عامل لفظی. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عامل معنوی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 قسم کے عامل ہیں. یہ عمل کرتا ہے جو لفظ میں عمل کرتا ہے، جیسے کہ زید فی الدار. ٹھیک ہے، یہاں پر جو پی ہے، پی حرف جر، اس نے عمل کیا ہے الدار میں. تو فی الدار پھر یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو کے کوئی ثابت وغیرہ اسم کے ساتھ یہ متعلق ہوتا ہے، تو پھر یہ خبر بن جاتا ہے. تو زید فی الدار، یہ پی جو حرف جر ہے یہ عامل لفظی ہے. ایک ہوتا ہے عامل معنوی. عامل معنوی جیسے کہ عامل معنوی کی مثال، جیسے کہ زید عالم. زید عالم میں اس میں عامل معنوی ہے، یعنی کہ زید نے عمل کیا ہے عالم میں، اور عالم نے عمل کیا ہے زید میں. تو یہ دونوں معنوی طور پر مان لیا گیا ہے کہ اس نے ایک دوسرے میں عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ عرب اور نحوی حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے عامل ہے. ٹھیک ہے، عالم زید کے لیے عامل ہے اور زید عالم کے لیے عامل. یہ بڑی کتابوں میں پھر تفصیل سے اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر خبر کی مبتدا کی جو تعریف ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے. مبتدا وہ ہوتی ہے جو آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے. جیسے کہ کسی زید کے بارے میں بات کی جاتی ہے، زید فی الدار. تو زید فی الدار، زید کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ زید گھر میں ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، زید کے بارے میں بات کی ہے. تو جب بھی کسی کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مبتدا کہیں گے. یہ آسان مثال ہے، آسان کیا ہے تعریف ہے میں نے کی ہے جو. اور فی الدار یہ خبر بن جاتی ہے. تو اور خبر کی وسیع تعریف ہے کہ جو جس کے بارے میں خبر دیتا ہو، جو جس کے بارے میں بات کرتا ہو، تو اس کو کیا ہم بولیں گے؟ ہم اس کو خبر بولیں گے، اس کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کے درمیان جو کیا ہے باہمی تعلق ہے، تو وہ تو نسبت ہے. ٹھیک ہے، عامل معنوی ایک دوسرے میں اس نے عمل کیا ہے. اور مثال اس کو یہ سمجھ لے کہ زید عالم اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اعراب، یہ ہم مرفوعات کی بات کر رہے ہیں، یہ مرفوعات کی بیان ہم کر رہے ہیں. ایک فاعل ہم نے پڑھا، پھر نائب فاعل پڑھا، اور یہ تیسرا اور چوتھا مبتدا خبر ہے. تو اس کو بھی ہم مرفوعات میں گنیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. زید اور عالم یہ دونوں کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اس پر رفع ہے.
اچھا، تو پھر مبتدا کی اعراب بھی ایسے ہی ہوگا اور خبر کی اعراب بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اس پر ہم رفع پڑھیں گے۔ پھر ایک بات آتی ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا یہاں پر جو زیدن ہے یہ عموماً معرفہ ہوگا۔ عموماً کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نکرہ بھی ہو سکتی ہے، تو عموماً یہ زیدن کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، زیدن ہوگا، یا کوئی دوسرا الرجل عالم، ٹھیک ہے؟ تو الف لام اس پر آیا ہے تو اس کو ہم مبتدا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو ہے پھر معرفہ کیا ہے؟ معرفہ کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک سوال ہے کہ کیا مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا؟ تو نہیں، مبتدا ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی نکرہ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ نکرہ کب آتی ہے؟ جیسے کہ اس نے بولا ہے کہ یہ ہم بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری جگہ کتابوں میں معلوم ہوگا، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ تو اس نے مثال دی ہے کہ یہ تو اس نے اچھا صحیح ہے، تو یہ اس نے کیا مثال دی ہے؟ یہ اس نے معرفہ کی مثال دی ہے کہ زید ابوہ عالم، ٹھیک ہے؟ اللہ یعصمک، العالم ان جاءکم فاکرموہ، اللہ معکم۔ تو یہ ساری مثالیں اس نے دی ہے جو کیا ہے؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطی کہ اس میں کچھ تخصیص کیا جائے، جیسے کہ دوسری کتابیں معلوم ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ زینب، اس نے یہ مثالیں دی ہیں، کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے پدار زینب۔ اچھا، یہ تو ہم نے کر دی۔ ابھی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ خبر جو ہے، خبر جب بھی یہ خبر ہے عالم، ٹھیک ہے؟ خبر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک خبر ہوتا ہے خبر مفرد، خبر مفرد، اس کی مثال جیسے کہ کیا ہے؟ کوئی مفرد لفظ آیا جیسے عالم، ٹھیک ہے؟ زید عالم، یہ مفرد لفظ ہے۔ پھر خبر جملہ، جیسے کہ زید ابوہ عالم، تو اس کا یہ جملہ کیا ہے؟ خبر آیا ہے۔ زید مبتدا اور ابوہ عالم، اس کی کیا ہو گئی ہے؟ خبر ہو گئی ہے، تو اس کا جملہ آیا ہے خبر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے چوتھا ہے نہیں، تیسرا ہے شبہ جملہ، خبر شبہ جملہ، خبر بھی ہو اور شبہ جملہ ہو۔ شبہ جملہ کا مطلب جیسے ان جاءکم فاکرموہ، اللہ معکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثالیں جو ہے یہ شبہ جملہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ شبہ جملہ جو جملہ تو نہیں ہو لیکن جملے کی مشابہ ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ کبھی خبر مقدم۔ اچھا، دوسری یہ خبر کی بات ہو گئی۔ اب خبر کبھی کبھی، یہ خبر کبھی کبھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے پداری زید، یہاں پر زید پداری، اصل میں یہ کیا تھا؟ زید پداری، لیکن پداری زید یہ کبھی کبھی تخصیص کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ مقدم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ اس کی سبق کا یہ ہوا کہ مبتدا اور خبر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ دونوں اصلاً کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، عموماً معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مبتدا عموماً کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، بعض شرائط کے ساتھ یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور خبر کبھی جملہ، کبھی مفرد، کبھی کیا؟ شبہ جملہ، یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی یہ جو خبر ہے یہ مبتدا پر مقدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو مبتدا پر جب مقدم ہو جائے تو اس کی وہ تخصیص کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری ویڈیو ختم ہو گئی۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارا چینل گرو ہو سکے، ٹھیک ہے۔